بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یہ صفحہ نمبر ہے 238، آیت نمبر ہے 42، 43 اور 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، الی امم، امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو امتوں کی طرف بھیجا۔ فاخذناہم، سو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بالبأسا، تنگی کے ساتھ، والضرا، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ فلولا اذ جاءہم، پس کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا کوئی عذاب، تضرعوا، وہ عاجزی کرتے، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے، ما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کرتے تھے، جو بھی عمل کرتے تھے شیطان اس کو خوبصورت بنا دیتا تھا۔ فلما نسوا، پس جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، جو بھی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو بھی نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیے ہم نے ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، حتیٰ کہ اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے بڑی دنیا کما لی ہے، بما اوتوا، جو بھی ہم نے انہیں دیا، اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ نام امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ بات ہو رہی ہے کافروں کی، مشرکوں کی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے بہت سی امتوں پر ہم نے رسول بھیجے، ٹھیک ہے، رسول آتے گئے، امتیں کیا کرتی تھیں؟ انکار کر دیتی تھی۔ تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَا، پھر ہم ان پر بأسا کہتے ہیں تنگی کو، مصیبت کو، مشکل کو، والضرا کہتے ہیں بدحالی کو، یعنی ایسی بدحالی جس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے۔ بأسا کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ، ضرا کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ۔ تو پھر ہم ان پر مختلف بیماریاں، مختلف مصیبتیں، مختلف مشقتیں بھیجتے تھے، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لعلہم یتضرعون، یہ لوگ پلٹ آئیں، یعنی انبیاء کی طرف واپس آ جائیں۔ تو اے پیغمبر آپ سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے۔
آپ اس آیت کو یوں سمجھیں کہ مشکلات چاہے مالی ہوں چاہے صحت کے حوالے سے اس کا تعلق ہو، مصائب اور مشکلات انسان کو اللہ کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہیں، یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں مشکلات اور مصائب انسان کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ بھٹکا ہوا آدمی ہو نا، بچہ بات نہ مان رہا ہو، اس پر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، والدین خود سختی کرتے ہیں کہ یہ بگڑا ہوا ہے، اس پر تھوڑی سی سختی کرو کہیں مزید نہ بگڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی بأسا اور ضراء، بعض اوقات مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ جو اللہ سے دور ہیں وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں، تو اللہ اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ بأسا سے مراد جنگ بھی ہو سکتا ہے، بأسا یعنی ہم ان پر جنگ مسلط کرتے ہیں، الضراء سے مراد قحط سالی، تو پھر مطلب وہی نکلے گا اجتماعی آفات، بعض اوقات جنگ مسلط ہو جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بارشیں نہیں ہوتی یا بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، اناج میں کمی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو محض یہ نہ سمجھا کرو کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا، سیلاب آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، ہم تو یہاں تک ذہن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بات بھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جنگ مسلط ہوئی، وہ جی فلاں نے ایسے کر دیا تو جنگ مسلط ہو گئی، نہیں، جنگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ جنگیں، قحط سالیاں، سیلاب، اگرچہ دنیاوی اسباب اس کے ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں کر دیا، جنگ مسلط ہو گئی، فلاں نے فلاں کر دیا، لیکن یہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنگ مسلط ہو جائے، خوف آ جائے یا قحط سالی آ جائے یا سیلاب آ جائے، لعلہم یتضرعون، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا کرو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے، جب ان کے پاس بأسا کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تضرعوا، اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان، تو اللہ نے ہدایت میں رکاوٹ دو چیزیں بیان کی ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ کیوں نہیں پلٹتا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزیں بیان کی، ایک ولیکن قست قلوبہم، تمہارے دل سخت ہو گئے، نمبر دو وزین لہم الشیطان، شیطان نے تمہارے لیے ہر چیزوں کو خوبصورت بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندے کا دل ہی سخت ہے، جس کا دل سخت ہے اس کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں، دل ہی سخت ہو گیا، وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں نا، سادہ سی مثال، دنیا کی بہت ساری مثالیں، ایک بندہ لاہور جانا ہی نہیں چاہتا، آپ دھکے سے ضروری بھیج رہے ہیں کہ اسے، وہ جانا ہی نہیں چاہتا۔ ایک جانا چاہتا ہے، اڈے پہ جائے گا، کوئی نہ کوئی گاڑی مل ہی جائے گی اسے، ایک جانا ہی نہیں چاہتا، گھر میں بیٹھا ہوا، ایک ہدایت کی طرف بندہ آنا ہی نہیں چاہتا، تو دھکے سے ہدایت نہیں ملتی، جو کوشش کرتا ہے اسے ملتی ہے۔ نمبر دو ہے کہ شیطان انسان کے لیے باتوں کو مزین بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کا قصہ، وہ جنت والا ہم نے بارہا سنا ہے، اس موقع پہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا، وہ جو درخت کا پھل کھلایا تھا، شجرۃ الخلد کا ہے قرآن نے، شیطان نے کہا تھا یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشگی والا درخت ہے، اچھا نام دیا اسے شجرۃ الخلد کہہ کے آدم کو کھلایا کہ یہ درخت ایسا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس درخت کو کھانے سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اچھی باتیں ذہن میں ڈالیں، تو شیطان اچھی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، نام اچھا، بندہ کہتا ہے یار نام تو بہت اچھا ہے، ہم نام سن کر یا نام دیکھ کر بہک جاتے ہیں، اور بھئی نام کے ساتھ ساتھ کام بھی اچھے ہونے چاہیے، صرف نام اچھا رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نام تو شیطان نے بھی اچھا رکھ دیا تھا، شجرۃ الخلد، وہ ہمیشگی والا درخت ہے، بابا آدم کھا لے، تو پھنسا لیا۔ وزین لہم الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان مزین بناتا ہے۔ کل ہم نے عصر کے وقت حدیث پڑھی اصال ثواب کے حوالے سے، اب کتنی رسمیں ہمارے معاشرے میں اصال ثواب ہے، نام اچھا رکھ دیا ہے، بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، یار میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اچھا میں یہ کام کروں گا ان کو ثواب ملے گا، بندہ وہ کام کرتا ہے۔ اب شیطان نے نام اچھا رکھ دیا، کام شیطان اپنی مرضی سے کروا رہا ہے۔ اور کل ہم نے حدیث میں کیا پڑھا، صرف 3 چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں مرنے کے بعد، یا تو صدقہ جاریہ کر جائے، یا علم حاصل کر جائے، یا اپنی اولاد کو نیک بنا دے، اس کے علاوہ صالح ثواب ہے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنا رائج ہے، پڑھی جاؤ پھوکی جاؤ، صالح ثواب ہو رہا ہے۔ تو شیطان وزین لہم الشیطان،
ٹھیک ہے نا, چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے. یا پھر بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار ابھی تو بچہ ہے. اب بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں بچے, ہم ان کو بچہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ بالغ ہو چکے ہیں, ان کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے کوئی بات نہیں, کہہ رہے یار ابھی تو بچہ ہے, گناہ کیے جا رہا ہے, گناہوں کے دلدل میں پھنسی جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں بچہ ہے. اب نام اچھا دے دیا نا ہم نے, بچہ ہے. اب میرے بیٹے کی شادی ہے, اور یار ایک ہی میرا بچہ ہے, کوئی بات نہیں, خوشی کا موقع ہے. اب شیطان نے نام اچھا دے دیا, خوشی کا موقع ہے, نام اچھا مل گیا, اب سارا کچھ کری جاؤ. بچے کی شادی ہے, ساری برائیاں ساری نافرمانیاں بندہ اللہ کی کرتا ہے اس نظریے پر, بنیاد پر کہ ایک ہی بچہ ہے, خوشی کا موقع ہے. تو یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان ان چیزوں کے نام اچھے بنا دیتا ہے, کام برے نام اچھے, یا بنیاد اچھی بنا دیتا ہے, بندہ کام کرتا ہے. تو دو چیزیں ہیں, یا تو دل سخت ہے, ہدایت پر نہیں آنا چاہتے, یا شیطان نے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے برے اعمال کو نام اچھے دے دیا یا اچھے غلاف میں پہنا دیا, اب بندے وہ برے کام کرتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. محترم بھائیو, لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آ جائے, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے نا, لوگوں کی تین قسمیں بن جائیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں, دوبارہ گناہ کرنا ہی نہیں, بس ختم. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو عارضی طور پہ توبہ کر لیتے ہیں, مصیبت دور, پریشانی دور, پھر دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں. تیسرے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو فرق ہی نہیں پڑتا, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, اور یہ تو فلاں کی وجہ سے آئی ہے, اب وہ وجہ ختم ہو گئی ہے, اب میری زندگی ٹھیک جا رہی ہے بس. یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں نہ آتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان پر دنیا کھول دیتے ہیں. ابواب کل شیء, ہر چیز کا دروازہ کھول گیا, ساری دنیا مل گئی, لے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سارا کچھ مل گیا. اب بندہ سمجھتا ہے میں تو ٹھیک ہوں, دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس, گھر, گاڑی, بنگلہ, بچے, اولاد, جو بھی دنیاوی ضروریات ہیں ساری میرے پاس موجود ہیں. حتیٰ اذا فرحوا, میں بڑا خوش, بندہ بڑا خوش. بندہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ نعمتیں ملے اور بندہ اللہ کو بھول جائے. نعمتیں ملے, آپ اللہ کو بھول جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. گھر میں اے سی لگا ہو, پہلے آپ گرمی میں سوتے تھے, ٹھیک ہے, فجر کی نماز پڑھتے تھے, اب اے سی لگ گیا, کمرے میں سونا شروع کر دیا, اب اٹھتے ہی 8 بجے ہیں, تو وہ اے سی نعمت نہیں ہے, وہ عذاب بن گیا کہ اس نے تجھے نماز سے دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پر دنیا کھول دیتے ہیں. دنیا کھل گئی, حتیٰ اذا فرحوا, پھر وہ خوب مزے میں ہیں. اور بھائی تجھ پر فلاں مصیبت آئی تھی, اور میں نے حل کر لی, ختم ہو گئی بس, اب سارا کچھ میرے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بالکل خوش ہوتے ہیں نا, حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا, جو ہم نے ان کو نعمتیں دی تھی اب بالکل زندگی میں خوش ہیں, اخذناہم بغتہ, ہم اچانک پکڑتے ہیں. بغتہ ایسی پکڑ کو کہتے ہیں کہ یا تو مطلب بندہ بالکل اچانک, وقت بندہ بالکل خوش ہے, اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت آ گئی, اس کو بغتہ کہتے ہیں, اچانک. یا پھر موقع نہیں ہوتا, بندہ کہتا ہے اس موقع پر تو مجھے مصیبت آ ہی نہیں سکتی, اس موقع پر مصیبت آتی ہے, یا موقع پر آتی ہے یا وقت پہ. جہاں پہ بندہ گمان بھی نہیں کرتا وہاں پہ انسان پھنس جاتا ہے. بندہ کہتا ہے میں تو اتنی بڑی بڑی مشکلات سے نکل آیا ہوں, یہ تو اب چھوٹی سی ہے, نکل جاؤں گا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ بندے کو پھنسا دیتے ہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پھنسایا تھا, اس وقت اس کے پاس دنیا کی سارا کچھ تھا, پورے جاہ و جلال کے ساتھ وہ نکلا, گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اب تو میرے پاس دنیا کا سارا جاہ و جلال ہے. اللہ نے وہاں پہ اسے پکڑا اور زمین کے اندر دھنسا دیا. تو یہ ہے بغتہ, اس کو بغتہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کا گمان بھی نہ ہو, پکڑ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کو اخذناہم بغتہ, اچانک پکڑ لیتے ہیں. فاذا ہم مبلسون, پھر وہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتا ہے. تو محترم بھائیو, بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اگر بندے کو نعمت دے, بندہ خوش ہو, نعمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے, خوشی کی اجازت ہے, لیکن ایسی خوشی یا اس انداز کی خوشی جو بندے کو اللہ سے دور کر دے, یہ بہت بری چیز ہے. تو یہ اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے کہ آپ ایسے انداز میں خوشی مناتے ہیں یا اتنا خوش ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر جب عذاب آتا ہے
مصیبت آتی ہے پھر بندہ فَإِذَا هُمْ مبلسون، ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو گیا، اب خیر ملنی ہی نہیں اسے، خیر کے دروازے سارے بند ہو گئے، پھر وہ پھرتا رہے مایوس، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خیر نہیں دیتے۔ تو نعمتیں ملیں، خوشی منائیں، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر، اللہ کے قریب آ کر، اللہ سے دور مت ہوں۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے اچانک بندے پر پکڑ آ جائے، تو ایسی پکڑ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔